السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس موضوع کے نام۔ دوستو، تھمبنیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، ان کے ہاں ایک روایت آئی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو چومتے روزے کی حالت میں اور ان کی زبان چوستے۔ یہ روایت ہے سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد میں۔ اس روایت کو لے کے پہلے تو میں حیران ہوں دوستو کہ محدثین نے کیسی کیسی روایات لکھی ہیں۔ صحیح ضعیف یہ تو بات کی بات ہے، انہیں جو کچھ ملتا گیا وہ لکھتے رہے۔ اب یہ کوئی لکھنے کی بات ہے؟ ہاں، یہ کوئی لکھنے کی بات ہے؟ اور یہ نبی علیہ السلام پہ الزام ہے۔ اور اسی سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کی زبان چوس سکتا ہے۔ اندازہ کرو، ان کا دماغ چیک کرو، ان کی دماغ کی MRI ہونی چاہیے، پتہ لگے کہ کیا فالٹ ہے۔ روزے کا مقصد کھانا پینا، لڑائی، گالم گلوچ، اسی طرح جو جنسی خواہشات ہیں ان سے بچنے کا نام ہے۔ اور یہاں پر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہ پا سکے اور روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے۔ روایت آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی میری زبان چوستے روزے کی حالت میں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اندازہ کرو۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے متعلق کہی جا رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب من گڑت روایات ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نبی اپنی خواہش پہ قابو نہیں پائے گا تو اور کون پائے گا؟ نبی اپنی خواہش پہ قابو نہیں پائے گا تو اور کون پائے گا؟ ایک روایت پرست صحیح بخاری کو ماننے والا، وہ یہ روایت لکھ کے نا، یہ والی مجھ سے استدلال کر رہا ہے کہ دیکھو ہماری روایات میں لکھا ہوا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، مطلب اس حد تک، اور آگے سے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں اجازت ہے۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ جی، مبارک ہو، آپ لوگوں نے بڑا تیر مارا ہے۔ یہ حال ہے دوستو، سمجھ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام پہ یہ روایات بہتان ہیں، اور محدثین میں تو اب کیا لفظ استعمال کروں، انہیں اتنی بھی حیا نہ آئی کہ ہم نبی علیہ السلام سے منسوب کیا لکھ رہے ہیں، نہیں کیا لکھ رہے ہیں ہم۔ اور یہ تو عقلاً محال ہے، ناممکن ہے کہ نبی بے قابو ہو جائے، وہ بھی روزے کی حالت میں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا، یہ تمام افعال، یہ تمام چیزیں جو ہیں بیوی کے ساتھ حرام ہیں روزے کی حالت میں۔ اللہ نے منع کیا ہے کھانے پینے سے۔ اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ مسئلے مسائل جب پوچھتے ہیں نا کہ میں روزے کی حالت میں یہ والا کام کر بیٹھا بیوی کے ساتھ، سمجھ رہے ہو، وہ ابتدا، وہ بسم اللہ، وہ سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے ہوتی ہے۔ اور یہ نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جی وہ یہ چیزیں حرام ہیں اپنی بیوی کے ساتھ حالت روزہ میں۔ یہ روایت پرست دوستو جو بھی کہتے ہیں انہیں کہنے دو، ان کا مذہب علیحدہ ہے۔ وہ انجینئر کا بھی ایک شعر ہے نا کہ وہ شعر میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میں اپنے سٹائل میں پڑھوں گا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور۔ مجھے آواز آ رہی ہے ارشاد کی، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، قرآن کا اسلام اور ہے، روایات کا اسلام اور۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں، اور اس کی نسبت نبی کی طرف کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی نے چونکہ یہ کام کیا روزے کی حالت میں تو ہم بھی یہ کریں گے۔ اکثر جو اہل حدیث ہے نا، اور کرتے بھی ہیں،
آپ اس بات کو بہت ہلکا چھوٹا مت لو. جو اہل حدیث ہے نا، یہ روایت پرست، خصوصاً وہابی، یہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ یہ والا کام کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس بطور استدلال یہ روایت ہوتی ہے چونکہ نبی نے کیا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، حالانکہ نبی نے نہیں کیا، اور یہ بیچارے اپنے روزے باطل کروا رہے ہیں یہ حرکتیں کر کے. دوستو، قرآن کو فالو نہ کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کو فالو کرو. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. یہ نہیں کہ اس کو مطلب مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑو، نہیں، اس پہ عمل کرو جو کچھ لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگ بھی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ جو روایت پرست گمراہ ہیں نا، ان مسئلوں میں پڑ گئے، ان کو رہنے دو. انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ خود چنا ہے. میں نے اور آپ نے حبل اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.